لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا الآخر والآخر الذي ليس بعده نبي. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نہایت ہی محترم معزز قابل رشک داعی بہترین مبلغ خطیب محترم برادر عمران حفظہ اللہ، ناظم اجلاس فضیلت الشیخ عبدالغنی حفظہ اللہ، ہیرا گروہ سے تشریف لائے ہوئے نہایت محترم عبدالعزیز حفظہ اللہ، شیخ محمد ابراہیم المدنی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نہایت ہی معتبر معقر دیگر علماء کرام، ضلعی و صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا کے نہایت اہم ذمہ داران، ضلع نیلور اور اطراف و اطراف سے اور پورے آندھرا سے تشریف لانے والے نہایت ہی محترم سامعین، پردے پر بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم ملت کے لائق پر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، دل چاہ رہا تھا امن کا پیغام انسانیت کے نام اس موضوع پر جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو بالتفصیل سنا جائے اور اس امن کے پیغام کو
لوگوں تک عام کیا جائے۔ میری بھی خواہش تھی کہ اتنی خوبصورت تقریر کو سماعت کروں، کچھ سیکھوں اور عبرت حاصل کروں، لیکن چونکہ لسٹ میں میرا بھی نام تھا اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں مجھے بھی نام لکھانا تھا، بہرحال وقت کی پابندی کرتے ہوئے شیخ نے برادر عمران صاحب نے اپنے موضوع کو سمیٹا اور ناظم اجلاس نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو صحیح و عمل کی پوری توفیق عطا۔ میرا موضوع آپ نے سماعت فرمایا سیرت النبی۔ سیرت النبی بہت ہی وسیع موضوع ہے اور اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا ہے کہ اس موضوع کو کہاں سے اٹھایا جائے اور کہاں پر ختم کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نبوی زندگی جو 23 سالہ زندگی پر مشتمل ہے، 40 سال کے بعد سے لے کر 63 سال کی عمر تک، اگر اس نبوی زندگی کو بیان کیا جائے تو یہ مختصر سے سا وقت اس کے لیے کافی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو یوں کہہ لیجیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا 2 لفظوں میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیا ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ میں اپنی بات کو شروع کروں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ جس سورہ کو میں نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھا ہے، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اپنے حجم کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹی سی اور بہت ہی مختصر سی سورت ہے، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اگر کوئی ہے تو یہی سورت الکوثر ہے۔ ذرا اس کے ترجمے پر غور کیجیے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ حالانکہ بہت سے علماء نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایاناز تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ کوثر کثیر سے مشتق ہے، اور صرف ایک چیز اللہ نے عطا نہیں کی ہے بلکہ بہت سی چیزیں، بہت سی نعمتیں، بہت سی بھلائیاں اور بہت سی خوبیوں سے محمد رسول اللہ کو نوازا ہے، اس لیے اس نے یہ لفظ استعمال کیا، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ جس طرح پہلے نمازیں پڑھا کرتے تھے، پہلے قربانیاں کیا کرتے تھے بطور شکرانے کے، رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، آپ اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ انا شانئک هو الابتر، جو چیز مجھے پیش کرنا ہے وہ یہ، اور اس پر ذرا غور کیجیے، انا شانئک هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن خود ہی مقتول نسل ہوگا، ابتر ہو جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا۔ یہ سورت جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اسی سورت پر مجھے کچھ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک اس کا پس منظر ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں آئے گا ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس سورت کا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
تاکہ پوری بات سیرت طیبہ کے تعلق سے پوری تقریر پورا خطاب ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آ سکے۔ یہ سورت اپنے اندر ایک پس منظر رکھتی ہے، اس کا سبب ورود کیا ہے، یہ سورت کیوں نازل کی گئی، کن حالات میں نازل کی گئی، کب نازل کی گئی۔ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ کوئی اولاد زندہ نہیں رہی، آپ کی بیٹیاں تو زندہ نہیں لیکن بیٹے آپ کے زندہ نہیں رہے۔ حضرت خدیجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم کے 6 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا اس لڑکے کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا قاسم، اور اسی بچے کی جہت سے نبی اکرم کو کہا جاتا تھا ابو القاسم، قاسم کے باپ۔ قاسم کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد 4 بیٹیاں پیدا ہوئی جن کے نام آپ کو معلوم ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور اس کے بعد ایک اور بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ بھی مکے میں پیدا ہوا، اس بچے کا نام تھا عبداللہ، انہی کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا، لیکن مکے کے اندر یہ بچہ بھی انتقال کر گیا۔ جب عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اب کافروں نے کچوکے لگائے، محمد رسول اللہ کو چڑھایا، باقاعدہ ایک محفل سجی اور جشن منایا گیا۔ ابو جہل سروے سروا تھا، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، ان لوگوں نے جشن منایا اور جشن مناتے ہوئے یہ کہا کہ محمد تو ابتر ہو چکا ہے۔ ابتر کا ابتر بدر سے بنا ہے، عربی زبان میں بدر کے معنی ہوتے ہیں کٹا ہوا، اور ابتر اس کو کہتے ہیں جو بے اولاد ہو جائے، جو جس کی ساری اولادیں مر جائیں، مقبول نسل ہو جائے، جس کی پراپرٹی زمین اور جائیداد کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، جس کے پیچھے جس کی سلطنت، جس کے محل، جس کی بنیاد کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ کافروں نے کہنا شروع کر دیا محمد ابتر ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں انتظار کرو، محمد کی سلطنت تو محمد کا دین ہے، یہ اسلام ہے۔ محمد کے مرنے کے بعد محمد کی سلطنت کو، اس دین کو کون زندہ رکھے گا؟ زندہ رکھنے والی تو کوئی اولاد اس دنیا میں موجود نہ رہی۔ محمد مریں گے، محمد کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ نقل کفر کفر نہ باشد، کوئی آدمی یہاں سے جانے کے بعد چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر گفتگو نہ کرے کہ مولوی جرجیس نے یہ کہہ دیا کہ محمد مریں گے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، عاص بن وائل کہہ رہا ہے، ولید بن مغیرہ کہہ رہا ہے، اور ان کے الفاظ کو میں اپنی زبان سے نقل کر رہا ہوں۔ نقل کفر کفر نہ باشد، کافروں کے الفاظ کو نقل کر دینا یہ کفر نہیں کہلاتا ہے۔ ابو جہل نے، عاص بن وائل نے، ولید بن مغیرہ نے، دوسرے دیگر کافروں نے کہنا شروع کر دیا محمد مریں گے، محمد کا دین بھی مٹ جائے گا۔ بڑی بڑی پریشانیاں کو اٹھانا پڑی، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور وہاں ماریہ قبطیہ کے بدن سے ایک بیٹا اور پیدا ہوا جس کا نام محمد رسول اللہ نے رکھا ابراہیم۔ لیکن 1.5 سال کی عمر پا کر، 18 مہینے کی عمر پا کر وہ بچہ بھی اس دنیا سے کوچ ہو گیا۔ ابراہیم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے ابراہیم کی لاش کے پاس، ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ بخاری کھولیے، کتاب الجنائز کا چیپٹر کھولیے اور لفظوں پر غور کیجیے۔ نبی اکرم اپنے بیٹے ابراہیم کی لاش کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں۔ امام بخاری کتاب الجنائز میں نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی لاش پر بیٹھ کر
وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ رواہ بخاری کی کتاب الجنائز۔ آئے میرے بیٹے، تیرے انتقال سے، تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں۔ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، آئے میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں۔ وَالْقَلْبَ يَحْزُنُ، اور میرا دل غمگین ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہ کریں گے، ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا نہ کریں گے جو میرے رب کو، میرے مولا کو ناراض کر دیں۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، آئے ابراہیم تیری جدائی سے میں غمگین ضرور ہوں، میں پریشان ضرور ہوں، مجھے اداسی ضرور ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے کہ میرا رب ناراض ہو جائے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کتنے غمگین تھے، اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول کو بھی غم پہنچتا ہے۔ اگر خوشیاں پہنچتی ہے تو غم بھی پہنچتا ہے، کیونکہ انسان غم بھی پہنچا، اور ایسا پہنچا ادھر بیٹے کا انتقال قاسم کا، عبداللہ کا بھی انتقال، ادھر ابراہیم کا بھی انتقال۔ آخری بیٹا جب اس دنیا سے چلا گیا تو آنکھوں میں اتنے آنسو کہ یہ غم زدہ ہو کر یا بات نبی کی زبان سے نکل ہی گئے۔ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ یہ جملے اللہ کے نبی کی زبان سے نکل گئے۔ مکے کے حالات پر ذرا نظر ڈالیے۔ آئے کافروں، آئے میرے ساتھیوں، محمد تو ابتر ہو گیا، محمد تو بے نام و نشان ہو گیا، محمد مرے گا، محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد مٹے گا، محمد بھی مٹ جائے گا۔ نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو ہے، نظریں آسمان کی طرف اڑتی ہے۔ اے اللہ، کیا میرے انتقال کے بعد، میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ دین تو صحابہ اپنی گردنیں کٹا کر پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے زندہ کر رہے ہیں، کیا یہ دین مٹ جائے گا؟ کیا میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اسلام مٹ جائے گا؟ کیا میرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا؟ کیا میرا نام و نشان بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا؟ اس موقع پر زخمی دل پر آگے کوثر کے آب حیات سے اس زخمی دل کے زخم کو صاف کرنے کے لیے اور مرہم لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو سورۃ الکوثر دے کر بھیجی۔ اے جبرائیل، جاؤ اور میرے رسول، میرے حبیب کے زخمی دل پر کوثر کے آب حیات کے پھاہے رکھو، یہ مرہم رکھو، جاؤ اور کہہ دو انا اعطیناک الکوثر۔ اے نبی، کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے تو آپ کو بہت سی خوبیاں عطا فرمائی ہے، ہم نے تو آپ کو بہت سی بھلائیاں عطا فرمائی ہے۔ کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ آپ ان کے باتوں میں مت آئیے۔ فصل لربک وانحر، آپ شکرانے کے طور پر اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن جو ایسا کہہ رہا ہے وہی مقتول نسل ہو جائے گا، اسی کا نام و نشان اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ آپ کا نام قیامت باقی رہے گا، جب تک سورج اور چاند باقی رہے گا آپ کا نام بھی باقی رہے گا۔ ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام سے جوڑ لیا ہے، جب تک میرا نام باقی رہے گا آپ کا نام بھی باقی رہے گا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ آپ مقتول نسل ہو گئے، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ نہیں، تخیل کی شہرات پر سوار ہو کر اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے، اللہ کے رسول کا کتنا نام لیا جاتا ہے؟ کیا نبی اکرم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نبی